نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينسه له إذا غاب أو شهده. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمارے اوپر عبادات فرض کیے ہیں، ہم اور آپ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا، روزوں کا، تلاوت اور ذکر و اذکار کا. اسی طریقے سے میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے بعد معاملات، اخلاق اور معاشرت، اس کا بھی حکم دیا ہے. یہ اسلام کے کل 5 شعبے ہیں. عقائد کے بعد عبادات کا بھی اہتمام ہو، معاملات بھی درست ہو، اخلاق اور معاشرت بھی ہمارا صحیح ہو، جب جا کر ہم مکمل اسلام میں داخل ہونے والے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، چونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں جو مکمل داخل ہونے کا حکم دیا، تو اس سے مراد ہماری عبادتوں کے ادائیگی کے ساتھ ہمارے اوپر جو مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اس کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہو. یہ نہیں کہ صرف ہم نے عبادات کا تو اہتمام کیا، لیکن ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا، تو میرے دوستو ابھی ہم مکمل ایمان میں داخل ہونے والے نہیں بنیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے آپس کے کیا حقوق ہیں ان کو سیکھیں اور ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم کریں. اس وقت میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے سنائی. مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اصل میں نسائی کی روایت ہے. صاحب مشکوٰۃ نے کتاب الآداب کے شروع میں اسے ذکر کیا ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپسی کچھ حقوق کا ذکر کیا. ان کے صرف یہی 6 حقوق نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے حقوق کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے اندر ان من جملہ حقوق میں سے صرف 6 حقوق کا ذکر ہے. حدیث پاک کا ترجمہ ہے، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں، 6 خصلتیں ہیں، 6 صفات ہیں جن کی ادائیگی کا اہتمام ہو. پہلا حق یہ ہے یعودہ اذا مرض، اگر کوئی مسلمان تمہارا بھائی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرے. ویشہدہ اذا مات، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جنازے میں شریک ہو. تیسرا حق یہ ہے ویجیبہ اذا دعاہ، اگر تمہیں وہ بلائے تو اس کے بلانے اور اس کے دعوت پر لبیک کہے، وہاں حاضر ہو. اور چوتھا فرمایا وَيُسَلِّمُهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، اگر ملاقات ہو
تو سلام کرے، آپسی ملاقات میں سلام کرے۔ پھر آگے فرمایا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، کہ اگر کسی کو چھینک آ گیا تمہارے مسلمان بھائی کے تو اس وقت چھینک کے جواب میں وہ یرحمک اللہ کہے۔ اور آخر میں چھٹا حق فرمایا وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا غائب ہو، ہر حالت میں مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ تو اس حدیث کے اندر جو 6 خصلتوں کا 6 صفات کا ذکر کیا گیا، اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ پہلی بات جو حدیث پاک کے اندر فرمائی یعودہ اذا مرض، کہ اگر تم میں سے کوئی مسلمان بیمار ہو گیا تو اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کرے، اس کی بیمار پرسی کرے، اس کی گھر جا کر اس کی عیادت کرے، تسلی کے کلمات کہے، اسے عیادت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام مسلمانوں کے حقوق میں سے پہلا حق عیادت کرنا ہے۔ عیادت کے کچھ آداب اور کچھ شرائط ہیں، یہ بیمار کے اعتبار سے ہے۔ کبھی بیمار کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے اور زیادہ اس سے بات چیت کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں عیادت کا ادب یہ ہے کہ مختصر اس سے ملاقات کرے اور اس کی بیمار پرسی کر کے اسے تسلی کے کلمات کہے۔ اور اس وقت بیمار پرسی کے وقت میں یہ دعائیہ کلمات بھی حدیث کے اندر ملتے ہیں، لا حرج، لا بأس طہور، لا بأس طہور، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں سے پاکی اور گناہوں سے صفائی کا سبب ہے۔ تو یہ اس سے وہ تسلی ہوگی کہ جو بیمار ایک ہمارا بھائی بیمار ہے، یہ بیماری کی وجہ سے مختلف قسم کے مشکلات اور پریشانی میں وہ مبتلا ہے، لیکن مسلمان کا کوئی پریشانی، مسلمان کی کوئی تکلیف اس کے لیے ثواب سے خالی نہیں ہے، کہ اب جتنا یہ بیمار ہے ہو سکتا اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑنے کا، گناہوں کے معافی کا سبب ہو۔ حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے جنت میں اونچے درجات مقرر فرما دیتے ہیں، بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس اونچے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس پر صبر دیتے ہیں۔ جب بندہ بیماری پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اونچے درجات پر اسے پہنچا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے دوستو، بیماری خود اللہ نے دی اور اس پر صبر کی توفیق بھی اللہ نے دی، تو یہ بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے بڑے درجے، اونچے درجے تک وہ پہنچنے کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آدمی بیمار ہونے کی خواہش کرے، اتفاق سے بیمار ہو گیا تو بیماری کے اندر جزا فضا کے اور بے ساختہ کلمات نہ کہے، شکوہ شکایات نہ کہے، بلکہ بیماری پر صبر کرے کہ جس حالت پر بھی اللہ رکھے ہم اس پر راضی ہیں۔ جس اللہ نے برسوں سے ہمیں صحت کی حالت میں رکھا، تھوڑی دیر کے لیے اگر بیماری ہو گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ جس حالت پر رکھے، بندے کی شان تو یہ ہے کہ وہ راضی برضا رہے۔ تو اس وقت میں جب شکوے شکایت کے کلمات نہیں کہے گا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا، تو یہ وہ صبر ہے جو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے درجات پر اسے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ تسلی کے کلمات ہیں، مختصر سا اس کے سامنے بیٹھ کر تسلی کے کلمات کہے اور واپس آ جائے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہی جا کر تسلی کے کلمات کہنا نہیں، بلکہ اگر اتفاق سے تمہارا کوئی ملنے جلنے والا ساتھی کافر مشرک بیمار ہو گیا
تو بھی اس کے پاس جا کر اسی عیادت کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے ایک یہودی لڑکا آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، چند دنوں سے وہ غائب تھا، حاضر نہیں ہو سکا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ علیہ السلام براہ راست اس یہودی لڑکا جو بیمار تھا اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی عیادت کی، اور اس کے بعد اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر وہ اپنے باپ سے اشارتاً پوچھا، باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینے کے لیے کہا، اتی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ویسے وقت میں اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف مسلمانوں کے بیمار ہونے پر ہی عیادت نہیں، بلکہ غیر مسلم اگر ہمارے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، لین دین، معاملات اور تجارت وغیرہ کا، وہ اگر بیمار ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے پاس جا کر عیادت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک کے اندر پہلا حق اور مسلمان کی پہلی خصلت بتائی کہ بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرے۔ دوسرا حق اور دوسری خصلت بتائی وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اگر تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے پر اس کے ہاں جنازے میں شریک ہو۔ جنازے میں شریک ہونے کا دو حق ہے، ایک یہ کہ جنازے میں شریک ہو کر اس کی میت کو، جنازے کو کاندھا دیا، قبرستان تک لے گیا، یہ جنازہ نماز پڑھا اور واپس آ گیا، اور ایک یہ ہے جنازہ نماز پڑھانے کے بعد اس کے تجہیز و تکفین میں بھی شریک رہا، قبرستان کے اندر قبر میں اتارنے میں، مٹی دینے میں شریک رہا۔ تو یہ دو درجات ہیں، اس پر حدیث پاک میں دو قسم کے وعدے ہیں۔ حدیث میں فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات ومن شہد حتی تدفن فلہ قیراتان، قیل وما القیراتان یا رسول اللہ، قال مثل الجبلین العظیمین او کما قال۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے جو جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھی اور واپس آ گیا تو اسے ایک قیرات ثواب دیا جائے گا، اور جو شخص جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد تدفین میں یعنی قبرستان میں قبر کے اندر اتارنے اور مٹی دینے میں شریک رہا تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات 2 قیرات کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 عظیم پہاڑ کی طرح ہے، 2 بڑے پہاڑ کی طرح ہے۔ نے ثواب کو دنیاوی چیز سے تشبیہ دی، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے ایک بڑا پہاڑ ہو، اس کا حجم اور اس کا جثہ کتنا بڑا ہے، اس قدر بڑا ثواب اسے ملے گا۔ تو یہ جنازے میں شریک ہونا اور اس کی تجہیز و تکفین کے اندر شریک ہونا یہ مسلمان کا ایک دوسرا حق ہے۔ ایک تیسرا حق آگے فرمایا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اگر اس نے پکارا، بلایا تو اس کی پکارنے پر وہ دعوت کو قبول کرے۔ مسلمان بھائی کے پکارنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسے کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، اب تم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو، وہ بیماری میں یا کسی خوف یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ویسے پریشانی کے اندر تم اسے تعاون کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو، تو اس کے بلانے پر اس کے پاس جاؤ اور جو تم سے ہو سکتا ہے اس کی خدمت کرو، اس کی مدد کرو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اس نے اپنے ہاں کسی دعوت پر تم کو بلایا تو اس وقت تمہارا حق ہے کہ اس کی دعوت کے اندر تم شریک ہو۔ مثال کے طور پر اس کے ہاں کوئی نکاح ہوا، ولیمے کی دعوت میں تمہیں بلا رہا ہے تو ولیمے کی دعوت کے اندر تم شریک ہو، بشرطے کہ تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہو، تم بیمار ہیں، فریش ہیں، نہیں جا سکتے تو عذر کر سکتے ہیں۔ اگر بیمار نہیں جا سکتے ہوں تو وہ کوئی عذر نہیں تو وہاں دعوت کو قبول کر کے جانا چاہیے۔ لیکن یہاں جانے میں بھی
دو قسم کی باتوں کا لحاظ رکھے۔ پہلے یہ کہ وہ جو دعوت دے رہا ہے اس کا کھانا حلال ہو، وہ سودی کاروبار میں یا اسی طریقے سے رشوت کے لین دین وغیرہ میں پیسے کما کر دعوت کر رہا ہے، کوئی حلال تجارت اس کی نہیں، تو ویسے وقت میں اسے معذرت کر سکتے ہیں۔ دوسرے کہ اس دعوت میں جہاں وہ بلا رہا ہے کوئی معصیت یا گناہ کا کام ہے، لہو و لعب ہے، ویڈیو لیا جا رہا ہے، فوٹوگرافی ہے، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے، تو ایسی جگہ جانا ہمارے لیے مناسب نہیں، تو ویسے وقت میں وہ عذر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دعوت دینے والا جو دعوت دے رہا ہے تکبر اور ایک دوسرے سے تفاخر کے طور پر وہ کھلا رہا ہے، لوگوں کو، غریبوں کو نہیں بلا رہا ہے، ریاکاری اس کا مقصد ہے، تو ایسے ریاکاری والے کھانے کے اندر شریک ہونے سے ہم معذرت کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتبارئین ان یؤکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے کھانا کھانے سے منع فرمایا جو ایک دوسرے کے درمیان فخر اور تکبر کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں۔ تو ایسے دعوت کے اندر شرکت سے معذرت کر دیں، یا اگر وہ ہماری بات قبول کر سکتا ہو تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ یہ بتا دیں کہ اس قسم کی دعوت شریعت میں صحیح نہیں، جہاں ویڈیو فوٹوگرافی ہو، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، بے پردگی ہو، تو اس طریقے سے اگر اسے سمجھا دیں تو ہو سکتا وہ بات مان لے، آئندہ اس قسم کے گناہوں سے وہ اپنے آپ سے اجتناب کر لے، پرہیز کر لے۔ تین باتیں تو یہ ہیں، اور چوتھی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، اگر اس سے ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مسلمان کا حق ہے کہ ملنے کے وقت سلام کرے، تو یہ سلام بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اندر حق ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے اندر کون سی صفت، کون سی بات اور کون سی خصلت خیر اور بھلائی کی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ اسلام کے اندر خوبی اور افضل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور ہر شخص سے سلام کرے، چاہے وہ شخص مسلمان جس کو تم سلام کر رہے ہو تمہارا شناسا جانا پہچانا ہو یا جانا پہچانا نہ ہو، لیکن مسلمان ہے اتنا جانتے ہو تو اسے سلام کرو۔ یہ سلام کرنا، سلام کے اندر پہل کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں کوئی بھی اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو، ایمان نہ لائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا تم لوگ آپس میں محبت اور دوستی کا تعلق قائم رکھو، تمہارے ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں ایسا راستہ نہ بتاؤں جس پر چلنے سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس پر عمل کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہو؟ تو اس کو آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے میں خوب و رواج دو، پہل کرو، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کرنے کی عادت ڈالو، بلکہ سلام کرنے میں پہل کرو۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام کرنے میں پہل کرنے والا، ابتدا کرنے والا، یہ تکبر سے بری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دوسرے سے سلام کا انتظار کرتا وہ سلام کرے تو میں جواب دوں،
تو گویا تکبر کی یہ علامت ہے۔ اگر خود آگے بڑھ کر السلام علیکم کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کے اندر پہل کرنے والے میں تکبر نہیں ہے۔ جی، تو سلام کے اندر پہل کرنے کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً، سورہ نور کی ایک آیت ہے۔ فرمایا تم اگر گھر کے اندر داخل ہو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے نفسوں پر سلام کیا کرو۔ کیا مطلب سلام کرنے کا؟ جس گھر کے اندر تم داخل ہو رہے ہو وہاں اہل و عیال موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو گھر والے وعلیکم السلام کہیں گے۔ یہ آپس میں محبت اور مودت الفت کا سبب بنے گا۔ اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو، گھر کے اندر کوئی بھی فرد بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، تب بھی تم سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اسی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ حضرت انس جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس آؤ تو انہیں سلام کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر کے اندر اگر کوئی نہ ہو تو بھی السلام علیکم کہہ کر گھر کے اندر داخل ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ گھر کے اندر برکت کے پیدا ہونے کا اور برکت کے زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنا یہ بھی ایک سنت ہے، سلام کا ایک دوسرا جز ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا التقى المسلمان فتصافحا فحمد اللہ واستغفراہ غفر لہما۔ جب کوئی دو مسلمان آپس میں مل رہے ہیں اور دونوں مصافحہ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے خیریت معلوم کر کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ کہہ رہے ہیں فحمد اللہ، اور یہ ایک دوسرے سے استغفار کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرتے وقت یغفر اللہ لنا ولکم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، دونوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ تو یہ سلام کا یہ دوسرا جز ہے، سلام کی انتہا مصافحہ اور ملاقات سے ہوتی ہے۔ فرمایا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا۔ مسلم شریف کی یہ ایک روایت ہے، غالباً الترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے۔ فرمایا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان یہ ہوتی تھی، آپس میں ملاقات ہوتی تو مصافحہ کرتے دونوں ہاتھ سے، اگر کہیں سفر سے واپسی ہوتی تو صرف ملاقات پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ معانقہ کرتے، گردن کو گردن سے ملانا۔ یہ معانقہ، یہ سلام اور مصافحہ کے بعد اس کا ایک تیسرا جز ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اگر ایک ساتھ ہی سلام کر کے مصافحہ کر لیں لیکن باہر کہیں سفر سے آ رہے ہیں تو سفر سے آنے کے بعد صرف سلام ہی نہیں بلکہ سلام کے ساتھ معانقہ بھی کریں۔ ایک اور بتایا حق یہ وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، اگر چھینک آ جائے تو چھینک آنے کے بعد تشمیت یعنی یرحمک اللہ کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوه یرحمک اللہ فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تم میں سے کسی تمہارے ساتھی کو چھینک آ گیا تو جس کو چھینک آ گیا وہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ہے، چونکہ چھینک آنا یہ بھی نعمت ہے،
اس کی وجہ سے بہت سے آنے والی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ رگوں کے اندر یا ناک کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے وہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور دماغ یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، آنے والی بیماری اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، چھینک آنے جس کو چھینک آئی الحمدللہ کہے، اور اس کو سننے والا دوسرا ساتھی یرحمک اللہ کہے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ جب دوسرے نے یرحمک اللہ کہا تو پہلا شخص جس کو چھینک آئی وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ تو حدیث پاک کے اندر چھینک آنے کے اندر دعا دینے والے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، تو ان حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اگر چھینک آنے کے بعد اس شخص نے الحمدللہ نہیں کہا تو اب دوسرا ساتھی یرحمک اللہ کہنا اس پر ضروری نہیں ہے، چونکہ حدیث پاک کے اندر یہ شرط لگائی جس کو چھینک آیا اس نے الحمدللہ کہا تو دوسرا اس پر یرحمک اللہ کہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر صراحت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات صفحہ 405 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ وان لم یحمد اللہ فلا تشمتوہ۔ اگر تم میں سے کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو تم یرحمک اللہ کہو، اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو تمہارے اوپر یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ آہستہ کہا یا نہیں کہا ہمیں معلوم نہیں، آواز نہیں آئی، دور ہیں، سنائی نہیں دی، تو ویسے وقت میں ادب تو یہ ہے یوں کہا جائے یرحمک اللہ ان حمدت، اگر تم نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اور چھینکنے کے آداب میں سے یہ فرمایا یہ کھلے لوگوں کے درمیان کھلم کھلا نہ چھینکے، اس کی وجہ سے چھینٹے یہ ذرات دوسرے کے اوپر نہ گریں جو دوسروں کے لیے کراہت کا سبب ہوتا ہے۔ تو چھینکنے والے کو لیے چاہیے کہ کپڑا رکھ لے ناک پر، ذرا جھک کر چھینکے اور آہستہ آواز سے چھینکے، آواز بلند نہ کرے۔ یہ چھینکنے کے کچھ آداب ہیں جو احادیث کے اندر ذکر کیے گئے، اور آخر میں فرمایا وَيَنْصَحْ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو، تو سامنے ہو تو بھی اس کے ساتھ خیر خواہی۔ تو الدین النصیحہ، حدیث کے اندر فرمایا دین تو سراپا خیر خواہی کا نام ہے، اس کے ساتھ بھلائی چاہنا، جو اس کے ساتھ ہمدردی کا، خیر کا، بھلائی کا معاملہ ہم سے ہو سکتا ہو، ہم اس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کریں۔ سامنے ہو تو بھی خیر کا معاملہ، اگر وہ کہیں باہر چلا گیا، سفر میں چلا گیا تو بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ، اس کا کوئی مال ضائع ہو رہا ہے، وہ آدمی نہیں ہے تو اس کے مال کے ضائع ہونے سے بچائے، گھر والوں کو کوئی ضرورت ہے اور گھر والا موجود نہیں ہے تو اس کا تعاون کرے، جو گھر کے لیے سودا سلف یا کوئی ضرورت کا سامان ہو وہ اس کو پہنچائے۔ تو گھر والوں کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا یہ معاملہ کرنا یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، مختصر طور پر ان احادیث، اس حدیث مبارکہ کے اندر جو 6 خصلتیں بیان کی، یہ عزم کریں انشاءاللہ ان 6 خصلتوں پر پوری طریقے سے ہم عمل کریں گے۔ مسلمانوں کے جو حقوق حدیث پاک کے اندر ذکر فرمائے گئے، ان 6 حقوق کو بھی انشاءاللہ بر وقت ہم عمل پیرا ہوں گے، اس کو ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق سے ہم سب کو نوازیں، آمین۔ وآخر دعوانا